وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی نے کائنات دے لوگاں دے دلاں دی طرف جھانک کے دیکھیا تو سب تو بہترین دل اللہ تعالیٰ نو اصحاب محمد دے پسند آئے. فاختارا لصحبت نبیہ، اللہ نے ان صاف دل والیاں نو اپنے پیغمبر دی صحبت واسطے چن لیا، اپنے مصطفیٰ دا انہاں نو ساتھی بنایا، اور پھر انہاں سارے اصحاب پیغمبر جو بیت رضوان والے سب تو بہترین نے، اور پھر انہاں چوں بھی انہاں دا شان مقام زیادہ ہے جڑے پیغمبر دے نال غزوہ بدر اندر شریک سن، اور پھر انہاں ساریاں چوں چار خلفائے راشدین انہاں دا مقام باقی ساریاں نالوں زیادہ ہے۔ میں جس ہستی دا ذکر خیر کرنا چاہنا اسلام دے خلیفہ ثالث تیسرے خلیفہ صحابی رسول داماد پیغمبر ناشر القرآن با حیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہم زلف علی المرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام بھی بہت اعلی ہے۔ اللہ پاک نے بڑیاں فضیلتاں نال نوازیا اور ان خوش نصیبہ جو نے کہ جنہاں نو آمنہ دے لال نے زندگی اندر ہی جنت دی بشارت سنا دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں یاراں دے بارے قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا اے لوگ نے جنہاں دے دلاں دا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، انہاں دے دلاں چ اللہ پاک نے تقوی ویکھیا، وفا ویکھی، اخلاص ویکھیا۔ انہاں دے دلاں اندر اللہ نے للہیت ویکھی تے اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ساتھی بنا لیا انہاں یاراں نو۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نسب پیغمبر دے خاندان نہ مل دے، ماں نو بھی پیغمبر دے رشتہ دار، باپ دی طرفوں بھی نبی پاک دے رشتہ دار نے۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو بکر نے دعوت اسلام پیش فرما کے دسیا اے پیارے عثمان جنہاں بتاں دی تسی عبادت کر دے ہو، اے سندے بھی نہیں، ویندے بھی نہیں، بولدے بھی نہیں نے، لہٰذا انہاں نو چھڈو، ایک اللہ دی عبادت کریا کرو، مسلمان بن جاؤ۔ حضرت ابو بکر دی دعوت تے میرے پیغمبر دے کول آئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا دیتا ہے، میرے پیغمبر دے صحابی بن گئے انہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ زمانہ جہلیت دے اندر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے شراب نہیں پیتی، کدے گانا نہیں سنیا، کدے اپنی زبان تو گانا نہیں گایا، کدے سیدنا عثمان نے برائی نہیں کیتی۔ زمانہ جہلیت اندر بھی کدے زنا دے قریب نہیں گئے انہیں۔ اتنا پکیزہ انسان جڑا زمانہ جہلیت اندر ہے، اسلام اندر اللہ پاک نے اس نو پھر کیا شان عطا فرمائیاں نے۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابی بن گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دن گزرے، ایام گزرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ طے کر دیتا عثمان نال۔ عثمان میرے پیغمبر دا داماد بن گیا ہے، مصطفیٰ دا داماد عثمان بن گیا، شرف حاصل ہو گیا، مقام حاصل ہو گیا۔ بدر دی لڑائی ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جان لگے نے، بدر واسطے جا رہے نے۔ حضرت رقیہ بیمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دی زوجہ بیمار، میرے پیغمبر دی صاحبزادی بیمار ہے، عثمان دی زوجہ بیمار ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان تو مدینے رہ کے نا اپنی بیوی تے میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پیغمبر میں بھی جہاد تے جانا چاہنا فرمایا عثمان پیاریا
مدینے رہ کے میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر، او اوتھے جا کے دوسرے صحابہ لڑ کے اجر لین گے، تو گھر بہ کے نبی دی بیٹی دیاں تیمارداریاں کریں گا، اللہ پاک تینوں بدر والیاں دے برابر اجر عطا فرما دین گے۔ عثمان مدینے رہ کے رقیہ دی خدمت کر، مال غنیمت جو حصہ میں دیاں گا اجر تینوں رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام بدر اندر موجود نے، اللہ دے پیغمبر کافرانہ جنگ کر رہے نے، حضرت رقیہ اپنے بابا دا راہ ویکھ رہیاں نے، کدوں میرے ابو محمد آن گے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی باپ دا راہ ویندی ہے، بار بار عثمان نو کل دیے، عثمان جا کے ویکھو کہ تو میرے ابو دی کو خیر خبر آ جائے کہ تو اللہ دے پیغمبر تشریف لے آ رہے ہونے، بیٹی باپ دا راہ ویندی ویندی دنیا دا سفر مکا جاندی ہے، دنیا دا پینڈا ختم کر جاندی ہے، ادھروں اللہ دے پیغمبر نو رب ذوالجلال نے فتح نال ہمکنار کر دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فاتح بن کے بدر دے میدان چو واپس آ رہے ہیں، تے مدینے دے لوگ جوک در جوک میرے پیغمبر دا استقبال کر رہے ہیں، اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرما دیتیاں نے، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو فتح عطا فرما دیتی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام دا لوگ استقبال کر رہے ہیں، تے نبی پاک علیہ السلام یاران دے وچوں کسے نو تلاش کر رہے ہیں، نبی دیاں نظراں کسے نو لب رہیاں نے، کسے پوچھیا سونیا کہ نو تلاش کر دے ہو، فرمایا میں اپنے دماد عثمان نو وینا وا، مینوں میرا عثمان نظر نہیں آ رہا، اور نہ کیا نبی پاک نو اللہ دے پاک پیغمبر عثمان دی بیوی تے تواڈی بیٹی رقیہ دنیا چھڑ کر کے چلی گئی ہے، عثمان کفن دفن دا انتظام کر رہا ہے، عثمان رقیہ نو قبرستان لے کے جا چکے ہیں، تے میرے نبی علیہ السلام آئے نے، عثمان نو میرے پیغمبر قبرستان ملے نے، عثمان رو رہا ہے، نبی پاک بھی آنسو بہا رہے نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے عثمان اللہ دی رضا تے راضی رہنا، اللہ دیاں مرضیاں فیصلے رب ذوالجلال دے نے، ادھر فتح دی اللہ نے خوشخبری دیتی ہے، ادھر غم بھی آ گیا نا، تے میرے آقا علیہ السلام تسلیاں دے رہنے عثمان نو رضی اللہ تعالی عنہ، تے میرے آقا فرماندے نے عثمان نہ پریشان ہو نہ غم کر، مینوں اللہ نے اجازت دیتی ہے، میں دوسری بیٹی دا نکاح بھی عثمان تیرے نال کر دیواں گا، دوسری دھی دا نکاح عثمان میں تیرے نال کر دیاں گا۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے رقیہ دے بعد ام کلثوم دا نکاح عثمان نال پڑھا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک اے اعزاز دنیا اندر کسے انسان دے حصے چ نہیں آیا کہ جندے نکاح اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں آ جان، ایک بیٹی دا اعزاز ہر کئیاں بندیاں نو حاصل ہویا تے لیکن دورا دماد اے اعزاز کلے عثمان نو ملیا، دن گزرے ایام گزرے ماہ و سال گزر گیا نے، اللہ دیاں مرضیاں ایک ویلا آیا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وے عثمان نو جدائیاں دے
گئیاں نے، عثمان اج بھی پریشان ہے، اللہ دے پیغمبر نالو رشتہ ٹوٹ گیا ہے، مصطفیٰ نالو دامادی دا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عثمان، اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں فوت ہوندیاں چاندیاں، میں یکے بعد دیگرے انہاں دا نکاح عثمان تیرے نال کردا چاہندا۔ پہلے ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی، پھر آقا فرماندے نے 40 بھی ہوندیاں۔ ایک روایت اندر عثمان میریاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر دیندا جاندا۔ اے ایسا دماد ہے جن نے آمنہ دلال دا سینہ ٹھنڈا کیتا ہے، جن نے نبی دی دھی نو کدے دکھ نہیں آن دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک عثمان ہے جن نے سب تو پہلے حبشہ دی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم تو بعد جس میاں بیوی نے رال کے اکٹھیاں ہجرت فرمائی ہے، وہ حضرت عثمان تے رقیہ نے رضی اللہ تعالی عنہما پہلے حبشے وال گئے، پھر حبشے تو آگے دوسرے نمبر دے جنہ ہجرت کی تھی مدینے وال، او بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او میاں عثمان دی وفا بھی سب تو علیہ تے عثمان دی حیا بھی بولو سب تو علیہ۔ حیادار عثمان میرے پیغمبر دا کڈا حیادار ہے، زمانہ جہلیت اندر بھی برائی نہیں سکی تھی، کسے والا جگ کے نہیں میرے عثمان نے بھی کیا، ان اسلام قبول کر لیا، اتنا حیادار ہے۔ ایک دن جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا گھر اندر آرام فرما رہے نے، تے بے تکلفی نال بندہ اپنے گھر قمید لا کے جے میں مرضی بے تکلفی نہ پھردا ہے، بیٹھا ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا اونچی پڑھو صلی اللہ، پھر کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے دستک ہوئی ہے۔ اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماندے نے عائشہ جا دروازہ کھول، تے نالے جڑا بندہ دروازے تے آیا انہوں رب والو جنت دی بشارت بھی سنا دے۔ اماں عائشہ نے دروازہ کھولیا، سامنے عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے نے، اندر آن دی اجازت دے دیتی ہے، بہ گئے مصطفیٰ نہ گل بات کرن لگ بیانے، پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے، فرمایا عائشہ جا دروازہ کھول، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَابْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، نالے دروازہ کھول کے بلا لے اندر تے نالے جنت دی ضمانت بشارت سنا دے۔ ویکھیا کون آیا دروازے تے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، اندر بلا لیا، پھر تھوڑا وقت گزریا دستک ہوئی ہے، دروازہ کھڑکیا، فرمایا کون ہے پتہ کرو نہ کون ہے، فرمایا عثمان آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ٹھہر جو حالے اندر نہیں بلانا، اللہ دے پیغمبر دی ران مبارک تو یا پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، آقا علیہ السلام نے اٹھ کے پہلے کپڑا درست کیتا ہے، آقا بہ گیا نے فرمایا ہن عثمان نو اندر بلا لو، ہن عثمان آ گیا نے، بہ گئے اللہ دے پیغمبر کول، تینوں یار آ گیا مصطفیٰ کول، آ کے گفتگو کر رہے نے، تے جدوں سارے ساتھی چلے گئے اماں عائشہ پوچھ دیا نے اے اللہ دے نبی جی میرے بابا آئے، حفصہ دے ابو آئے، تسی اسی طرح ہی لیٹے رہے ہو، عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو، تساں کپڑا سمیٹ لیا، تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اللہ استخ
تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، آئیشہ میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جدا حیا آسمانہ دے نوری فرشتے بھی کرتے ہیں۔ عثمان دا حیا اللہ دے ملائکہ بھی کرتے ہیں، آسمان والے حیا عثمان دا کرتے ہیں، میں محمد رسول اللہ حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان اتنا حیا دار ہے، فرماندے نے میں جس وقت نبی پاک دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اس تو بعد میں جسم دا سجا ہاتھ جیڑا ہے اپنا جسم دے کسے ناپاک حصے تے نہیں لایا کہ دے مصطفیٰ دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا حیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریا کر دے مصطفیٰ دا، اور قرآن کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کچھ کہہ دے ہو اور تسی قربانی دے گوشت سارے کھا گئے ہو پھر بھی نہیں بول دے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں مومنہ تے راضی ہو گیا۔ بولو کنہ تے رب راضی؟ کنہ تے رب راضی؟ مومنہ تے راضی ہو گیا۔ مومنہ تیرا ایک ہندہ مومن تے ایک ہندہ مومن ہے۔ اسی مومنہ انشاءاللہ مومن نہیں بننا بلکہ کی بننا ہے؟ مومن بننا ہے۔ مومنہ تے رب راضی ہو گیا۔ اللہ مومن کیڑے؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بول دے نہیں اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا۔ اللہ مومن کیڑے نے؟ بدر والے بھی مومن نے، احد والے بھی مومن نے، احزاب والے بھی مومن نے، خندق والے مومن نے، حنین والے مومن نے، کئی اج دے دور اندر بھی مومن نے۔ اشتہاراں تے اپنے آپ نو مومن لکھ دے نے، جماعت مومنین، مومنین کی جماعت۔ اپنے آپ نو میں بھی مومن آنا، تو بھی اپنے آپ نو مومن آنا۔ سنی آندہ اسی مومن آلے دیس آندہ اسی مومن اور کوئی پارٹی آندھی اسی بھی مومن عرشان دے عمال کا یہ تھے سارے مومن نے، تو کنہ مومن دی گل کر رہے ہیں؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، میں انہاں مومناں دی گل کر رہا ہاں جڑے درخت دے تھلے بہ کے میرے پیغمبر دے ہاتھ رکھ کے موت دی بیعت کر رہے سن۔ صحیح بخاری اندر لکھی ہے میرے آقا دے 1400 یار نے تے بہ کے درخت دے تھلے بیعت کر رہے نے۔ کیوں بیعت کا دیئے؟ کس وجہ تو بیعت ہوئی ہے؟ وجہ ہے کی ہے؟ وجہ بیعت رضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک خواب آیا تے خواب جگی ویکھے ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومکسرین لا تخافون۔ نبی پاک نو خواب آیا ہے اسی بیت اللہ دا جا کے طواف کر رہے ہیں، اللہ دے گھر داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے یارو تیاریاں فرما لو۔ صحابہ نو مکے چو کڈیا گیا، اللہ دے پیغمبر نو مکے چو بے دخل کیتا گیا تے نبی پاک دا دل بھی تڑپن آئے، صحابہ دا دل بھی کر دے اپنے آبائی علاقے نو جانتے۔ ادھروں نبی پاک نو خواب آ گیا اسی بیت اللہ چ داخل ہو رہے ہیں، سارے نے تیاریاں کر لیاں، اپنے جانور قربانی اپنے چاسلے حال لیا تھوڑا بہتا
سازو سامان لے لیا تے جا کے نا بیت اللہ و سفر کرتے جا رہے ہیں. جس لے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے کافراں نے رستہ بلاک کر دیتا ہے. کہن لگے محمد تے او دے ساتھیاں نو صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے نہیں وڑن دیواں گے. اور نہ سمجھیا جنگ کرن واسطے شاید آ رہے نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے بلاک کر لینے. اللہ دے پیغمبر نے حضرت عمر فاروق نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے عمر جا اسلام دا مصطفیٰ دا سفیر بن کے مکے وال ٹر جا تے مکے والیاں نو جا کے کہہ دے اسی لڑن نہیں آئے, اسی لڑائی دا ارادہ لے کے نہیں آئے. اگر لڑن آئے ہوندے اسی پوری تیاری نہ لاندے, پورا اسلحہ لے کے آندے. اسی تے صرف ایک ایک تلوار لئیے تے آ رہے ہیں, اسی بیت اللہ دا طواف کرن آ رہے ہیں. تے حضرت عمر فاروق آکھو رضی اللہ تعالی فرماندے نے اللہ دے رسول میرا تے اگے ہی انہاں نال اٹ کھڑکا چل رہا ہے. سونے اعتراض کوئی نہیں, میں اسلام دا سفیر بن کے ٹر جانا, پر اللہ دے پیغمبر جے کسے نے ماڑی جی بھی تیڑ پھڑ کی تھی تے میرے کو رہ ہونا طبیعت آپ اپنی. سونے گل اگلی نالو پچھلی ود جائے گی تے بہتر ہے مینو تسی بھیجو نہ, مینو بھیجو ہی نہ. اللہ دے پیغمبر بندہ میں دس دینا, بندہ میں دے دینا, اونوں کل دیو کدا نام لینا. فرمایا سونیا عثمان دے اوتھے رشتہ دار بھی نے, عثمان دے اوتھے احسان مند بھی نے. سونیا ہے بھی بڑی ٹھنڈی طبیعت دا بندہ ہے. تے آقا عثمان نو سفیر اسلام بنا کے مکے والے بھیج دیو. میرے مصطفیٰ نے بلایا عثمان جی اللہ دے نبی. فرمایا عثمان میرا سفیر بن کے اسلام دا سفیر بن کے مکے چلا جا تے جا کے انہاں نو دس اسیں بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہیں. کی کرن آئے ہیں؟ اللہ تانوں بھی لے جائے. اللہ مکے تے مدینے دی حاضری نصیب فرما دے. حضرت عثمان چلے گئے. فرمایا اسی بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہیں, صفا مروہ دی صحیح کرنا آئے ہیں. تے ان آکھیا عثمان تینوں اجازت نے بیت اللہ دا طواف کر لے, زم پی لے. عثمان تینوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, خانہ کعبہ ٹر جا, پر اسا محمد الرسول اللہ نو خانہ کعبہ نہیں آن دینا. اللہ اکبر اللہ. تے میرے عثمان فرماندے نے کیویں ہو سکدا ہے کہ آمنہ دا لال کئی میل دور بہ کے بیت اللہ نو ترس رہا ہووے تے عثمان کلا بیت اللہ دے طواف کر رہا ہووے. اے نہیں ہو سکدا, میں اے کم نہیں کر سکدا. اللہ اکبر اللہ. تے گل سن لو نا, جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دا یار مکے والیاں نے روک لیا. مکے والے کہن لگے عثمان اساں تینوں نہیں جان دینا. اللہ اکبر اللہ. عثمان نو انہاں روک لیا وے. میرے پیغمبر تک خبراں پہنچ گئیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا. اللہ میرے آقا نو پتہ نہیں لگیا گل سچی ہے کہ جھوٹھی ہے, خبراں سچیاں نے کہ جھوٹیاں نے, کیونکہ غیب دا علم کون جاندا ہے. عثمان نو درافر ہو رہی ہے, عثمان تو طواف کر لے. تے عثمان کی فرماندے نے سرکار جے نہ ہومن میں نہ طواف کر ساں, محبوب نال جی ساں محبوب نال مر ساں.
محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں. حضرت عثمان دا کلام سنیا جے عاشق دے دل تے کتنا ہے عشق مصطفیٰ دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. رتبہ خدا ودایا سخیاں دے پیشوا دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے. جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نور سارے. پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے. کیوں نہ کرے حیا پھر کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا. عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا. جگاں دے پیر جناب محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگ گیا عثمان شہید ہو گیا ہے. حالاں عثمان ہویا عثمان حالے شہید ہویا. غیب دا علم کدے کول ہے؟ نبیاں کول بھی. میرے نبی نو پتہ لگ گیا سونے عثمان شہید ہو گیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہن اسی عثمان دا بدلہ لواں گے. ہن عثمان دا قصاص لواں گے. مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے. قتل دا بدلہ قتل ہے. عثمان دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جانا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماسے آپیو آؤ محمد رسول اللہ دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے موت دی بیعت کرو. موت دی بیعت کرو یا مر جاواں گے یا عثمان دے خون دا بدلہ لے کے واپس آواں گے. 1400 صحابہ نے کنے 1400 صحابہ نو میرے مصطفیٰ قربان کرن واسطے تیار ہو گئے. فرمایا ابو بکر آؤ بیعت کرو. آج عثمان تو میرا صدیق قربان ہوئے گا. عمر آؤ بیعت کرو قصاص عثمان واسطے. میرے پیغمبر نے دسیا عثمان دا خون اتنا قیمتی خون ہے. آج میرا فاروق شہید ہو جائے گا. علی آؤ تسی بھی بیعت کرو تاکہ پتہ لگے عثمان تو جان نثار کرنے والے ہیں. علی بھی شامل ہے. وارو واری آ کے 1400 صحابہ نے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی. سونیا مر جاواں گے کٹ جاواں گے جاناں دا نذرانہ پیش کر دیاں گے یا پھر انشاءاللہ عثمان دا قصاص لے کے واپس جاواں گے. اے ہے عثمان رضی اللہ تعالی 1411 نو قربان کرن واسطے. میرے آقا تیار ہو گئے. 1400 نے بیعت کر لئی. ساریاں نے بیعت کر لئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتے اپنا ہاتھ بھی رکھ دیتا. فرمایا حاضی ید عثمان. اے میرے صحابہ سارے بیعت کر رہے ہیں. اگر اس مجلس اندر عثمان ہوندا عثمان نے بھی پیچھا نہیں سی رہنا. اس نے بھی بیعت کر لینی سی. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ عثمان دی طرف اگے کیتا. فرمایا آ ہاتھ محمد دا نہیں بلکہ عثمان دی طرف ہوئے. نبی نے اپنا ہاتھ آکھیا عثمان دا ہاتھ. سبحان اللہ رکھ دیتا. فرمایا میں عثمان دی طرفوں بھی بیعت کرنا.
تے آسماناں تو رب منظر ویکھ رہا ہے. اللہ پاک نے قرآن اتاریا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا تھلے تیرا ہاتھ ہے، اتے تیرے 1400 سے آبادہ ہاتھ ہے. مینوں یہ منظر بڑا پیارا لگے ہے سونیا، میں رب نے بھی ان 1400 دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے. رب دسنا کے چاہتے نے، فرمایا اس بیعت دے اندر میں رب بھی شامل ہو گیا، میرا ہاتھ بھی انہاں ہتھاں دے اتے آ گیا. اللہ اکبر دے بابا جی آندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، سانو نے بہت پیارے. ید اللہ فوق ایدیہم، او میاں میاں تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے رب ذوالجلال دا ہاتھ، تے جڑے ہاتھ نہ دوواں جا گئے نے جہنم دی اگ انہاں نو چھو نہیں سکدی. اے جنتی صحابہ نے میرے پیغمبر نے دسیا عثمان دا خون اتنا قیمتی ہے. کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ، روتے بعد اندر پتہ لگیا عثمان نو شہید نہیں کیتا گیا، مکے والیاں نے ویسے روک کے رکھیا ہویا. حضرات کون عثمان؟ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا من یحور بئر رومۃ فلہ الجنہ. کیڑا بندہ ہے جیڑا بئر روما پانی دا مٹھے پانی دا کھو خرید کے وقف کرے گا، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دے دیاں گا. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا کون ہے جڑا خرید کے دے وے؟ عثمان اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ، 1.25 کروڑ روپیہ دیتا آج دے دور دا. تے نبی پاک علیہ السلام نو فرماندے نے سونیا میں نو خریدنا تے میں خرید کے وقف کرنا وا. تے میرے آقا علیہ السلام دے جانثار نے کھو خرید کے مدینے دے مسلماناں نو اعلان کر دیتا، او مدینے والے او آج دے بعد یہودی دی ملکیت نہیں ہے. جڑا یہودی توانو پانی نہیں سی بھرن دیندا، آج اسلام دی ملکیت ہے، آج عثمان دی ملکیت ہے. آج مدینے والے ہو جنہ مرضی پانی پر لو، عثمان کسے کو لو 1 روپیہ بھی نہیں لے گا. میرے پیغمبر نے جنت دی بشارت دی تھی. ایک اور موقع آیا، عثمان نے بڑی دفعہ پیغمبر کو جنت دی ضمانت لئی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی مسجد چھوٹی، نمازی سے آدھا، تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کیڑا بندہ جیڑا مسجد دے نال دا مکان خرید کے تے مسجد اندر شامل کر دے وے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی بشارت سنانا، جنت دی گارنٹی دینا. فقام عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان اٹھے نے رضی اللہ تعالی، درود رحمت دی دعا رضی اللہ تعالی عنہ. سونیا میں خرید کے وقف کرنا، میں زمین دا قطع، زمین دا پلاٹ خرید کے مسجد اندر شامل کرنا. تے میرے پیغمبر نے عثمان نو آج پھر جنت دی ضمانت دے دیتی ہے. اور ایک موقع آیا، جنگ تبوک کے تیاریاں ہو رہیاں نے، فرمایا سفر بڑا دور دے تے موسم بڑا گرمی دا شدید ہے، تے صحابیو
مال دی ضرورت ہے، چندے دی ضرورت ہے، سیاپا نے نا اپنی اپنی استطاعت دے مطابق لیا کے مال دیتا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دا سارا مال لیا کے پیش کر دیتا ہے، عمر فاروق نے گھر دا آدھا مال لیا کے دے دیتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونےو 100 اونٹ عثمان دے لکھ لو۔ کنے؟ 100 اونٹ سواریاں عثمان دے رہے نے۔ علی امیت بیرن، اللہ دے پیغمبر میرے ذمے 100 اونٹ نے۔ آقا فرماندے نے اجے اور بھی لوڑے، پھر آندے نے سونیا علی امیت بیرن، میرے ذمے 100 اونٹ ہے، بما سازو سامان پلان، بما سازو سامان 100 اونٹ اور کردیاں کراندیاں میرے عثمان نے 900 اونٹ لکھوا دیتے، کچھ 100 گھوڑے بھی لکھوا دیتے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے سواریاں دا نظام چل جائے گا، کیش چاہیے، نقدی چاہیے۔ عثمان اٹھے رضی اللہ تعالیٰ نے، میرے پیغمبر دا یار ہے، میرے پیغمبر دا وفادار ہے، اٹھ کے گھر چلے گئے نے، ایک تھیلی وچ درم و دینار پائے نے، لے کے مسجد نبی اندر آ گئے۔ اللہ دے پیغمبر ممبر تے بیٹھے نے، عثمان نے لے آ کے مصطفیٰ دی چولی وچ رکھ دیتے نے۔ اللہ دے پیغمبر اپنی چولی چولٹ لینے، الٹ پلٹ کر رہنے، نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں وچ عثمان دے درم و دینار نے، تے آقا فرماندے نے ما سر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، او لوگو میرا عثمان آج دے بعد کوئی نیکی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ بلکہ علامہ سیوطی نے لکھا کہ ایدہ مطلب معنی ہے کہ عثمان آج دے بعد گناہ بھی کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ ایڈا پاک بعد انسان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، شرم و حیا دا پہ کر عثمان قبر تے کھڑے ہو جاندے، اللہ کو لو ایڈا ڈرن والا عثمان، اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، عثمان قبر تے کھلو کے یہ نہ روندے، رو رو کے داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جاندی۔ کسے آکھیا عثمان تواڈے کول دوزخ دا ذکر ہوندا ہے، آخرت دیاں باقی منزلاں دا ذکر ہوندا ہے، عثمان ایڈا نہیں جے ڈردے، انہاں نہیں جے روندے، قبر دا ذکر ہوندا ہے تسی بے ساختہ رون لگ جاندے ہو۔ فرمایا میں نبی پاک کو سنیا سی قبر آخرت دیاں منزلاں چو سب تو پہلی منزل ہے، آخرت دیاں گھاٹیاں چو سب تو پہلی گھاٹی ہے۔ بندہ ایتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر ایتھے ناکام ہو گیا تے بندہ آخرت دیاں باقی منزلاں تے ناکام ہو جائے گا۔ اے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مقام عظمت اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ سانو عثمان جیسی سخاوت نصیب فرمائے، اللہ عثمان جیسا حیا نصیب فرمائے، عثمان جیسی وفاداری نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔